جی تو امام مسجد صاحبان جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنس گئے. عید سے پہلے ایک بڑی بیڈ نیوز آ گئی ہے، ایک بری خبر آ گئی. شاید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا شور فیل ہو، لیکن یہ ویڈیو سکپ مت کرنا، یہ ویڈیو چھوڑ کے مت جانا، کیونکہ امام مسجد صاحبان جو ہیں بہت بڑے رسک میں ہیں، بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گئے. ناظرین یہی تمام تر تفصیلات بتاؤں گا آپ کو آج کے اس ولاگ میں. آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے شعبہ 2.0 کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو تو دبانا مت بھولیے گا. اور ہاں، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر تو ضرور کیجیے گا. ناظرین عید سے پہلے ایک بڑی بری خبر آ گئی ہے اور وہ ہے امام مسجد صاحبان کے لیے، اور دو طرح سے امام مسجد صاحبان پر ایک پریشر آ گیا ہے. اب وہ پریشر کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے پہلا پریشر تو امام مسجد صاحبان کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹس جاری ہوتا ہے ہر ایسے اہم موقع پر، جیسے عید ہے، جمعہ یا کوئی بڑا اجتماع، جب بڑا ایونٹ آتا ہے تو ایسے موقعوں پہ گورنمنٹ ایک نوٹس جاری کرتی ہے ان تمام خطباء کو جو تقریر کرتے ہیں اور جن کی تقریریں سوشل میڈیا پہ آتی ہیں، آن لائن شیئر ہوتی ہیں. تو ایسے خطباء کو جو ہے، ایسے امام مسجد صاحبان کو جو ہے، ایک ایسے جو خطیب ہیں ان کو ایک نوٹس جاری کیا جاتا ہے اور اس میں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف جو ہے اس طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی یا فرقہ واریت نہیں پھیلانی یا ایسی کوئی کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں پہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے طعن و تشنیع نہیں کرنی. تو ان کو وارن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ایک پریشر ہوتا ہے امام مسجد صاحبان کے اوپر ایسے خاص مواقع پہ. لیکن دوسرا پریشر جو ہے اس وقت جو امام مسجد صاحبان فیل کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ امام مسجد صاحبان کو کمیٹی والوں کی طرف سے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے یا عید کا موقع آتا ہے تو ایسے موقعوں پہ امام مسجد صاحبان جو کافی عرصے سے ایک مسجد میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر وہ گھر جانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں مسجد میں چلے جائیں گے، وہ ذرا قریب ہے یا اس میں زیادہ سہولیات ہے. تو یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کے کمیٹی کے جو لوگ ہیں وہ امام مسجد صاحبان کو تنگ کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ جائیں گے تو آپ اپنا کارڈ جو ہے ہمیں دے کر جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ تو جا رہے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید یہ کارڈ مسجد کی ملکیت ہے یا کمیٹی کی ملکیت ہے. تو امام مسجد صاحبان یہ بھی جو ہے نا ایک پریشر فیل کر رہے ہیں. اور بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے آفس جا کر وہاں پہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے امام مسجد صاحبان جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو اس لیے ان کا کارڈ جو ہے وہ آپ معطل کر دیں. مطلب ان کا کارڈ معطل کر دیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے. کیسی سوچ ہے لوگوں کی. بہرحال یہ بھی ہے. تو اب امام مسجد صاحبان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ اگر آپ کو پے کر رہی ہے، آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ نے ان کی جو ہے بات بھی ماننا ہوگی، اور آپ نے جو تقریر کرنی ہے جمعہ پہ، آپ نے جو خطبہ دینا ہے یا اسی طرح سے عید کے موقع پہ جو آپ نے بیان کرنا ہے تو اس میں آپ نے قواعد و ضوابط کو لازمی سامنے رکھنا ہے، اور جو گورنمنٹ کے قواعد و ضوابط ہیں حکومت پنجاب کے وہ آپ نے لازمی فلفل کرنے ہیں. اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ کام آپ کو لازمی کرنا پڑے گا. دوسرا، یہ کارڈ آپ کی ملکیت ہے. آپ اگر کہیں جانا چاہتے ہیں، کسی اور مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو کمیٹی والے آپ کا کارڈ نہیں لے سکتے اور نہ ہی آپ انہیں جمع کروائیں، بلکہ آپ جو ہے آفس جا کر وہاں پہ یہ ریکویسٹ کریں کہ ہم جو ہے فلاں جگہ پہ میری جو ہے دوسری مسجد میں ٹرانسفر ہونے جا رہا ہوں، تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ میرا جو ہے ایڈریس چینج کر دیں یا میرا نیا کارڈ ایشو کریں. لیکن پہلے والا کارڈ آپ کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا دوسرا کارڈ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا ایڈریس چینج ہو سکتا ہے، آپ کا پتہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن یہ کارڈ آپ کی ملکیت ہے، یہ کارڈ آپ کو ملا ہے. اس لیے جب آپ مسجد چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ کارڈ بالکل بھی انہیں جمع نہیں کروانا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور جہاں نئی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا ایڈریس چینج کروا لینا ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ عید قربان جو ہے وہ قریب آن پہنچی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.